أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ مہربان نہایت کرنے والا ہے مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہو رہی ہے۔ کل قرآن کریم میں 5 سورتیں ایسی ہیں جو الحمد سے شروع ہوئی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورۃ الکہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور چوتھے نمبر پہ سورۃ الصبا، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات، اور 5ویں سورت سورۃ الفاتر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ ویسے آپ کوشش بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو شروع ہو رہے ہو۔ تو یہ 5 سورتیں ہیں جو قرآن کریم میں ہم سے ان کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ کی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جائے گی، اور اللہ ہی صرف مدد کرنے پہ قادر ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ شکار پہ گیا، اور شکار کھیلتے کھیلتے اتنا آگے نکل گیا کہ اس کے ساتھ جو فوج تھی اور جو لوگ تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور بادشاہ اکیلے کہیں آگے نکل گیا، اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے ان سے بچھڑ گئے، اور ایک جنگل میں جا پہنچا، اور جب پہنچا تو وہ تھکا ہوا تھا اور ہانپ رہا تھا۔ وہاں ایک اللہ تعالیٰ کوئی نیک بندہ مل گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو دیکھ لیا اور پہچان لے گئے، تو بادشاہ بہت تھکا ہوا ہے، انہوں نے بادشاہ کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ بٹھایا، شربت پلایا اور خوب ان کا اکرام کیا۔ بادشاہ جب فرصت ہونے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ کبھی ہمارے پاس بھی آپ چکر لگائیں۔ بادشاہ روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اللہ کا نیک بندہ اور ملک شہر آئے، اور اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ بادشاہ کا دربار کس طرف ہے۔ لوگوں نے اس کو بتایا اور وہ چلا گیا، اور دربار پہنچ کے اس نے درباریوں سے کہا کہ مجھے بادشاہ سلامت سے میری فلاں تاریخ کو ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے بلایا ہے اپنے پاس۔ چنانچہ اس آدمی کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ جب یہ ملک بابا اور اللہ کا نیک بندہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے نماز پڑھ لی تھی اور وہ تسبیحات اور معمولات کر رہے تھے۔ جب بادشاہ نے تسبیحات اور معمولات مکمل کر لی، اس کے بعد بادشاہ نے دعا کرنے لگی۔ جب دعا مانگ لی تو بادشاہ نے اس ملک کو اللہ کے نیک بندے سے ہاتھ دریافت کیا، کیونکہ بادشاہ کو یاد تک یہ وہی ہے کہ جو میری مشکل پہ میرے کام آیا۔ تو بادشاہ نے ملک بادشاہ سے کہا، اللہ کے اس نیک بندے سے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ مانگیں جو آپ کو چاہیے، جو چاہیے وہ آپ مانگیں۔ ملک بابا نے خدا کے ایک بندے نے بادشاہ سے کہا کہ ابھی جو آپ دعا کر رہے تھے تو یہ کس سے دعا کر رہے تھے اور کیا مانگ رہے تھے؟ بادشاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں امن رہے، سلطنت میں امن رہے، اور جو دشمن ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے اور ان کے شر سے محفوظ ہے۔ تو ملک بابا نے کہا کہ جب بادشاہ بھی سب سے بڑے بادشاہ اللہ سے مانگتے ہیں
اور جب بادشاہ بھی سب سے بڑے بادشاہ اللہ کی محتاج ہے تو میں بھی اس اللہ سے مانگوں، جس خدا سے بادشاہ بھی مانگ رہے ہیں تو پھر میں بادشاہوں سے نہیں مانگوں گا بلکہ سب سے بڑے بادشاہ اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ یہ توحید۔ تو عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی۔ اچھا، ایک ہے جس کو علماء کہتے ہیں ما تحت فوق الاسباب، کہ آپ نے کسی مخلوق کو کہا کہ مجھے پانی پلانا، کسی کو کہا کہ روٹی رکھی ہے یہ سامنے لا کے رکھتے ہیں، یا کسی کو آپ نے پیسے دیے کہ جا کے بازار سے دودھ لے، یہ علیحدہ چیز ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ اسباب کے تحت ہے۔ تو عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت جائز نہیں، اور مدد بھی صرف آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں شرکت برداشت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات کے اندر ہے اور نہ کوئی اس کی صفات کے اندر، وہ اکیلا یکتا واحد ہے، احد ہے، صمد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ اہدنا، آپ ہماری رہنمائی کریں سیدھے راستے کی، ای ادبنا یا استقمنا، ہمیں استقامت دے اور ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ یہاں سے دعا شروع ہو گئی۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام کا راستہ ہے، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، پورا دین اس میں مراد ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اس میں 4 قسم کے لوگ مراد ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام مراد ہے، دوسرے نمبر پہ صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پہ شہداء ہیں اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہوئے جن پہ اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام جو خدا کے نبی ہوتے ہیں، ان پہ وحی آتی ہے، اللہ کے احکام کی تبلیغ کرتے ہیں، اس پہ معمول ہوتے ہیں۔ صدیقین وہ لوگ جو اپنے انبیاء کی امت میں اعلیٰ درجے اور اعلیٰ رتبے والے لوگ ہوتے ہیں۔ شہداء وہ لوگ کہ جو اللہ کے لڑتے ہوئے، تاکہ اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے اور بلند ہو جائے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہ شہید ہے جس کو کہا جاتا ہے اصل شہید، جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ کچھ اور شہداء بھی ہیں، ان کا بھی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ مثلا المقتول، حدیث میں جو پیٹ کی بیماری سے مری وہ شہید ہے۔ جیسے آپ سنتے ہیں کہ فلاں شخص پیٹ کے کینسر سے مر گیا، پیغمبر نے کہا المقتول، جو پیٹ سے کی بیماری سے مرے وہ شہید ہے۔ اسی طرح یہ خیال کریں گرامی الغریق، حدیث میں جو پانی میں ڈوب کے مر جائے مسلمان وہ بھی شہید ہے۔ جیسے بعض زمان لوگ پانی میں نہا رہے ہوتے ہو یا کسی بھی وجہ سے اچانک پانی میں گرتے اور پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، ان کو شہید کہا گیا۔ حدیث یہ ہے الحریق، جو آگ سے جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جیسے آپ سنتے ہیں کہ بعض دفعہ آگ لگ جاتی ہے اور ہمارے بیچارے مسلمان آگ میں جھلستے اور جل کے جو ہے بیچارے مر جاتے ہیں، شہید۔ ابھی چند دن پہلے کسی گاؤں میں کوئی بچی آگ میں جل کے بیچاری شہید ہو گئی۔ اسی طرح جو آدمی اپنی مال کی حفاظت میں مارا گیا، من قتل دون مالی فهو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ یعنی کسی آدمی سے اس کا مال لوٹ کے ڈکیتا ہے یا چور ہے اور اس نے کہا کہ میں بھی مال نہیں دوں گا اور اس کو گولی مار دی یا کسی چاقو سے مارا، جس طرح بھی مارا اور وہ شخص مر گیا تو وہ شہید کہلائے۔ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے، پیغمبر نے کہا فہو شہید،
وہ شخص بھی شہید ہے۔ اب یہ بھی شہید ہے لیکن ان کا مقام اس شہید کی طرح نہیں ہے جو میدان جہاد میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن بھارت یہ بھی سب شہداء ہیں۔ شہداء کی مختلف قسمیں، شہداء کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ تو وہی شہید ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اس لیے کہ اللہ کا دین غالب ہے اور شہید ہوتے ہیں، وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پھر مختلف درجات ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی شہداء۔ اور چوتھا طبقہ جو مراد ہے انعام تعلیم سے وہ صالحین کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو۔ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے کہ اگر آپ ان کی تاریخ اٹھائے تو اور حیران ہو جائے۔ نہ کسی بادشاہ کا خوف، نہ مال کی محبت، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے اعمال اور ان کا جینا اور ان کا مرنا۔ کہتے ہیں کہ جی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور کاج ساری پڑ گئی تھی اور بادشاہ بہت پریشان تھا، لوگ بھی پریشان تھے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بہت نیک آدمی تھے اور بادشاہ تھے۔ وہ وقت کے بڑے امام جو قاضی القضات بھی تھے، چیف جسٹس، اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں، بارش نہیں ہو رہی، لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہمارے جیسے مولوی ہوتے فون نہ اٹھاتے کہ بادشاہ نے کہا اور دعا کر دیتے، لیکن وہ امام یوسف تھے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ فلاں فلاں پلاٹ ایسے ہیں کہ جن پہ شہزادوں نے قبضہ کیا اور وہ پلاٹ اور وہ جائیدادیں شہزادوں کی نہیں، جب تک آپ یہ قبضہ چھڑائیں گے میں دعا نہیں کروں گا، ایسا کام ہے۔ تو اس زمانے میں اتنے زیادہ لمبے چوڑے کام نہیں ہوتے تھے کہ رجسٹرار کے پاس جائے اور یہ کرے وہ کرے۔ بادشاہ گیا اور جہاں رجسٹری تھی شہزادوں کے نام پر ان تمام پلاٹوں اور جائیدادوں کو کراس کرا دیا کہ اب یہ شہزادوں کی ملکیت سے خارج ہے، اور وہ رجسٹر اور رجسٹری امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو لا کے دکھایا کہ یہ جو پلاٹ میں نے کینسل کر دیے اور اب یہ ان کی ملکیت سے خارج ہے، اب یہ اس کے قانونی طور پہ مالک نہیں ہے، اب آپ دعا فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ اٹھا، حالانکہ آسمان پہ بادل کا بھی کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا ان ابا ہارون قد تاب، اے اللہ ہارون رشید نے توبہ کر لی ہے، آپ بارش برس ہے۔ کہتے ہیں کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چہرے پہ نہیں لگے تھے اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یعنی ایسے کامل لوگ تھے، ایسے صالحین تھے جن کے اعمال اتنے پختہ تھے اور تقویٰ اتنا زیادہ تھا کہ ان کی دعاؤں پر آسمان سے بارش برس جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات کی عبادت فرمائے، پوری رات نوافل کا اہتمام کرتے تھے اور فجر تک عبادت کرتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد ان کا درس شروع ہوتا تھا کسی ناشتے کے بعد، اور زور کی اذان تک چلتا تھا، اور عصر سے اور زور سے عصر کے درمیان امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیند کرتے تھے، اور کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑی دکان کی کپڑے کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تو نہیں بیٹھتے تھے کیونکہ دینی اعتبار پہ مشغول تھے، لیکن انہیں اپنے ماتحت اور اپنے لوگ وہاں رکھے ہوئے تھے اور وہ وہاں کام کرتے تھے اور ان سے زیادہ حساب کتاب لیتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک شخص کو پتہ لگا کہ یہ پوری رات جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور صبح کے وقت درس دیتے ہیں اور زور سے عصر کے درمیان سوتے ہیں، نیند بہت کم ہے۔ تو 90 گھنٹے کی نیند کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ والوں کو بھی امتحان دیتے ہیں کہ کتنے پانی میں ہیں، علماء کو بھی آگے چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے پانی کے اندر، بات تو ہوتے ہیں آپ اپنے گھر سے۔ تو اس سے سنا کہ یہ رات پولیس ہوتے ہو جن پر درس دیتے ہیں اور نیند بہت کم ہے، تو اس نے کہا چلو میں تو چیک کرتا ہوں کہ ان کا غصہ کتنے درجے کا ہے اور ان کے اخلاق کیسے ہیں، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ کوئی رات نہیں سوئے، پورا دن نہیں سوئے، اس زور سے اثر کرنا ہے کہ اس میں سوئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سو گئے تھے، شخص ان کے کمرے میں گئے اور ان کو ایسے ہاتھ لگایا، حضرت ایک بہت اہم مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ آداب کے لیے خیال کوئی سو ہو رہا اس کو لے کر مسئلہ پوچھنا۔
मुनीफर की आँख खुल गई, फरमाया कुछ छोटा सा मसला है। उसने कहा भूल गया क्या? फिर उसने हाथ बढ़ाया, याद आ गया, आप पूछो कौन सा है? तो भूल गया। कहते 8-10 दफा उसने यही काम किया और कोई नबी है 10 दफा कहा कि याद आ गया। इमाम अबू ने पूछा क्या मसला है? कहने लगा कि ये बताएं कि इंसान का जो विलाजत है, बखाना है, ये मीठा होता है या खट्टा? ये 8-10 दफा तक करने के बाद सवाल कैसे किया कि अगर हमारे से मौलवी होता कट्टा उठाता और उसको भगा देगा, ये कोई सवाल है? आप इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तहम्मुल और उनका इल्म और हिकमत देखे जो बताना चाहता हूँ। ये हो रहा है रिकॉर्ड। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जब इंसान का पखाना ताज़ा होता है तो मीठा होता है, और जब सूख जाता है तो खट्टा हो जाता है। तो वो शख्स कहने लगा कि क्या आपने खाया है? हज़रत ने फरमाया वो पागल, इसको खाने की क्या जरूरत है? आपने नहीं देखा मिठाई वाले की दुकान पर कि मिठाइयों पर मक्खियां बैठती हैं, क्योंकि मिठाई क्या होती है? मीठी होती है। तो फरमाया कि इंसान की जो विरासत है वो जब ताज़ा होती है तो उस पर आके मक्खियां बैठती है, अलामत है कि वो मीठी है। और जब वो खुश्क हो जाता है तो मक्खियां वहाँ से भाग जाती हैं। ये इस बात की अलामत है कि अब इसमें खट्टा होना है। ये अल्लाह की कितना इल्म और हिकमत से होता है। कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक औरत ने अपने शौहर का इनकार कर दिया कि ये शख्स मेरा शौहर है। अच्छा, हालांकि वही शौहर था। अच्छा, उस ज़माने में निकाह फॉर्म नहीं हुआ करते थे कि जिसमें वो दवाई देख ली जाए और सब चीज़ें देख ली जाए कि दो आदमियों का फला वक्त में शादी हुई। अब ये मसला बड़ा परेशान खुद हुआ और ये हल नहीं हो रहा था, और वो आदमी इमाम अबू हनीफा के पास आया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि किसी जानवर ने आप दोनों को मियां बीवी की जिंदगी गुजारते हुए देखा है? यानी साथ रहते हैं। उसने कहा एक कुत्ता हमने पाला था, वो हमारे घर में था, वो कुत्ता है हमारे पास, उसको हमने पाला है, उसने हमें देखा है मियां बीवी की जिंदगी गुजारते हुए। इमाम अबू हनीफा को फरमाया कि मसला हल हो गया, और थानेदार को कहा कि इलाके की जितनी औरतें हैं उन सबको कहे कि बुर्का पहन के इधर लाइन में खड़ी हो जाए, और इस आदमी की जो बीवी है जो इनकार कर दी कि मेरा शौहर नहीं है, उसको ही बुलाए बुर्के में। चनांचे इलाके की तमाम औरतें खड़ी होगी बुर्के को, उसको भी खड़ा किया बुर्के को, औरत को, और कुत्ते को ऐसे सामने खड़ा कर दिया। और हर औरत को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप कुत्ते के सामने से गुजरे। अब इलाके की हर औरत कुत्ते के सामने से गुजरती, कुत्ता आराम से बैठा रहता। जब वो औरत गुजरी ना जो कह रही थी कि मेरा शौहर नहीं है, जब वो कुत्ते के सामने गुजरी तो कुत्ते उस देख के दो मिले, ऐसे। कुत्ते की आदत है कि अपने मालिक को देख के दो मिलाते हो। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि बस फैसला हो गया, यही औरत उसकी बीवी है, क्योंकि कुत्ते की आदत है कि अपनी मालिका या मालिक को देख के दो मिलाता है, किसी औरत को देख के नहीं लाया। ये बुर्के में गुजरी, वो पहचान किया ये गोली जानती है मुझे और यही मेरी मालिका है, और फौरन दो मिला। यानी अल्लाह ताला ने कितनी फरासत की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बूढ़ा आदमी था, उसने जवान लड़की से शादी कर ली। ये समझे 75-76 साल के एक आदमी हो और 70 साल से ऊपर हो, जवान कुंवारी लड़की से शादी की। चंद दिन बाद लड़की ने केस कर दिया और शिकायत की कि ये मर्द में मर्दानगी नहीं है और ये असले हक जो खातून का है वो अदा नहीं कर सकती। उस जमाने में छोटे छोटे मामला अदालतों में नहीं जाया करते थे, इलाके के अंदर जो थानेदार होते थे उनको कोतवाल कहते थे, उस जमाने में वही निपटा लिया करते थे चीजों को। यानी इलाके का जो SHO होता था वो इतना मजबूत होता था। और आजकल तो जो है वो तमाम काम रिश्वत से होते और रिश्वत के बगैर नहीं होते, लेकिन आजकल भी SHO बड़ा मजबूत होता है
اور ہمارے ساتھی ایک پولیس میں وہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او اتنا مضبوط ہے کہ ڈی ایس پی بھی اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ایس ایچ او ہوتا ہے، کیونکہ وہ محلے کا کیا کہتے ہیں اسے، محلے کا کھلاڑی ہوتا ہے۔ تو تھانے دار سے کے پاس وہ عورت بھی آئی اور وہ مرد بھی آیا، اور وہ عورت کہتی تھی کہ یہ قابل نہیں ہے، وہ کہتا تھا کہ نہیں میں تو بالکل جوان ہاں، جس سے وہ ہمارے ساتھی ہے ان کی عمر تقریباً 60 سے اوپر ہے، اور چلتے مجھے میں نے کہا کہ ابھی تو میں 100 سال جیوں کا جوان ہوں، کیا 100 سال جیوں، تو اس نے تو وہ عورت کہتی کہ یہ ناقابل ہے اور یہ قابل نہیں ہے کہ حقوق زوجہ ادا کر لے، اور وہ کہتا کہ نہیں میں تو بالکل جوان ایسی جھوٹ بولتی ہے، اسے طاقتور تھانے دار سے مستحل نہیں ہوا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا حضرت نے تھانے دار سے کہا کہ آپ اجازت دے تو میں اس پر کر لیتا ہوں، اور میں ٹھیک ہے آپ فیصلہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بابے سے کہا کہ دیکھیں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا ابھی، تو آپ کا پوری زبان سے کب کپا ہے اور زبان بھی کیا ہو رہی ہے ایسے کب کپائے گی، تو وہ جو آپ کا خاص عضو ہے وہ بھی کب کپا ہے، وہ بھی کب کپا ہے، اور جب کب کپا ہے تو وہ کا اس قابل ہے کہ خاتون کی خواہش پوری کرے، اور وہی فیصلہ ہو گیا طلاق کا اور اس طرح۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ان کو فراست سے نوازا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اور اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تمہیں 3 طلاق۔ محبت میں آ کے بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ اب ایک ہمارا ساتھی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، سدھی ہے اور بڑا مالدار ہے، بہت پیسے والا، سرکاری نوکری ہے، اس نے لو میرج کی ہے، محبت اور پیار کی، تو کچھ عرصہ پہلے وہ یہاں مٹھائی لے کے آیا تو اس کا کوئی فتویٰ تو یہاں سے نکالا، بڑا اچھا انسان ہے۔ ابھی اس کی شادی ہوئی 2-3 مہینے پہلے، تو یہاں میرے پاس شادی سے پہلے آیا نا، اور اس نے بتایا کہ اس طرح ایک لڑکی ہے اور اس سے مجھے محبت ہو گئی، اور محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ اگر میں مر گیا تو آدھی جائیداد تمہاری۔ کیا شادی سے پہلے اس کو کیا کہہ دیا کہ اگر میں مر گیا تو آدھی جائیداد تمہاری۔ یہ جو لڑکا ہے اس کے ماں باپ نہیں ہے، ان کا حادثے میں شاید انتقال ہو گیا، تو جتنی جائیداد ہے وہ 2 بھائیوں کے پاس ہے، اور دونوں کی عمر کچھ بھی نہیں ہمارے جیسے، بلکہ اس سے بھی چھوٹا ہوا ہے۔ تو یہ محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا کہ اس نے اپنی ہونے والی بیوی کو کہا، تو خیر اس کی مکو ہے بیوی ہے تو نہیں، کہ اگر میں مر گیا تو آدھی جائیداد تمہاری ہوگی۔ تو مجھے اسی وقت ہنسی چھوٹ گئی، اور میں نے کہا یہ کیا، یہ تو بعد میں پتہ لگے گا اس کو، اور میں نے اس کو سمجھایا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، کیا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، آپ زندگی میں جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ شادی کے بعد آپ اس کو دیں، اور باقی مرنے کے بعد تو شریعت نے سب کو فرق کیا، تو تھوڑی سی محبت میں آئے گی، آپ کو پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل شادی ہو جائے گی اور پھر کسی سے جھگڑا ہوگا اور لڑائی ہوگی، پھر آپ 1 روپے دینے کو تیار نہیں ہوگے، تو اس لیے آدھی جائیداد کا وعدہ نہیں کریں کہ وہ کل کہے کہ میں تو آپ سے شادی نہیں کی، اس کے بعد آپ کے آپ نے کہا تھا کہ میں آدھی جائیداد آپ کی بیٹی کو دے دوں گی۔ تو بہرحال بادشاہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تمہیں 3 طلاق۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے، اور علماء سے پوچھا، علماء اکرام کی بھی کیٹیگری ہیں، کوئی بہت ہائی ہے، کوئی درمیانے اور کوئی لو ہے، جیسے ایک یونیورسٹی سے مختلف انجینئر پاس آؤٹ ہوتے ہیں، کوئی بہت ہائی لیول کے ہوتے ہیں اور ان کی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور کوئی متوسط ہوتے ہیں، معتدل ہوتے ہیں، درمیانے ہوتے ہیں، مڈل ہوتے ہیں، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں انجینئر تو بن کے ہوتے ہیں لیکن نام کے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا پر ڈگری ان کی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس طرح علماء دین کی بھی کیٹیگری ہے کہ 8 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو چھوٹے مولوی تھے
کل علم والے ان سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی اور آپ کے لیے آپ کی مدعو کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ کہتے ایک عالم تھے، شاید یہ امام ابو حنیفہ تھے کہ کوئی شاگرد تھے، انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ طلاق نہیں ہے۔ سب علماء حیران ہو گئے، کیسے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں اما پارے میں سورۃ التین میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ ہم نے انسان کو تمام چیزوں سے بہترین اور بہترین پیدا کیا، یعنی جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب سے اچھا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو چاند بھی اس میں آگے نہیں آ گیا اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر، تو چاند سے زیادہ حسین کون ہے؟ انسان ہے، ان کا خلق یہ ایسے زبردست آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم ان کو دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو 4 قسم کے لوگ بتائے اس آیت سے مراد ہے: انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم کا غضب ہوا، غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گمراہ ہوئے، بھٹک گئے۔ یہ ذکر مخالف ہے، اور یا المغضوب سے مراد یہودی ہے، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، عیسائی مراد ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کا راستہ یعنی کفار کا راستہ نہیں مانتا، کیونکہ یہ انعام یافتہ نہیں ہے، ان پہ اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوگا۔ اب یہودی کیوں گمراہ ہوئے؟ یہودی تو بڑے علم والے تھے، ان کو تو توریت کا بڑا علم تھا، اپنی آسمانی کتابوں کا بڑا علم تھا، وہ کیوں گمراہ ہوئے؟ یہودی اپنی ضد اور اناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانتے پوچھتے ہوئے گمراہ ہوئے۔ ان میں ایک ضد تھی، ضد یہ تھی کہ وہ ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح اکثر انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں سے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم اور بنو اسماعیل میں سے پیدا فرمایا، بنی اسرائیل میں سے نہیں پیدا کیا۔ اس بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں گئے۔ تو یہود وہ قوم تھی کہ جو اللہ کے احکام کو جانتی تھی، لیکن جانتے پوچھتے ہوئے ضد اور اناد کی وجہ سے گمراہ ہو گئی۔ اور یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برحق نبی ہے اور آخری پیغمبر ہے، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ اور یہودی یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ قرآن شریف برحق کتاب ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، سابقہ کتب منسوخ ہے۔ یہ اس لیے جانتے تھے یہودی کے توریت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا ذکر تھا اور علامات بیان تھا، تو یہ پہچان کہتے ہیں، لیکن ایمان اس لیے نہیں لائے کہ بس بغض میں اور حسد میں۔ تو جو لوگ ضد کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، بھلے ان کے پاس دین کا کتنا علم کیوں نہ ہو۔ یہ بھی پتہ لگا کہ اگر کسی شخص کے پاس دین کا علم تو بہت ہے، لیکن دل کے اندر بغض، حسد اور اناد داخل ہے اور کینہ ہے، تو وہ بھی گمراہ ہوگا۔ ان کے اندر کینہ اور تمام جو گندی بیماریاں تھیں، نفرتیں، وہ سب یہود کے اندر موجود تھیں۔ اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، ان کو قرآن نے نصارہ کہا ہے، نصارہ، اور ہم اپنی اردو زبان میں ان کو عیسائی کہتے ہیں اور انگریزی میں کرسچن کہتے ہیں۔ عیسائی اس لیے گمراہ ہو گئے نصارہ کہ یہ جاہل تھے، اپنی جہالت میں ڈوب گئے۔ اس سے پتہ لگا کہ جہالت بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بیان میں نہ جائیں اور دین کی بات نہ سنیں تو اللہ تعالیٰ میں پکڑے گے نہیں، کیونکہ ہمیں تو بتائیے ایسا نہیں ہے، عیسائی پکڑے گئے۔ یا گلشن اقبال میں جمعے دن کا بیان ہوتا تھا ایک گھر میں، وہ 3 بھائیوں کا گھر تھا اور ان کی والدہ کا اصرار تھا اور بھائیوں کا کیا ہمارے گھر میں بیان تھا۔ جمعے کے دن عشاء کے بعد میرا 3 سال کا بیان ہوا، طالب علم کے زمانے سے پورے محلے کے نوجوان سب جمع ہوتے تھے، بیان سنتے تھے، عورتیں بھی سنتی تھی باتیں۔ عجیب بات یہ کہ وہ جو 3 بھائی تھے، آج کل ایک امریکہ کہتا ہے،
تو ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ بیان میں نہیں بیٹھتا تو بالکل اچھا وہ ہوتا تھا اور محلے کے سب لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ان کے اپنے بھائی بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ابو اور امی بھی سنتی تھی بیان. اگر باہر سے عورتیں آئی ہوتی تو وہ سنتی تھی، لیکن وہ نہیں سنتا تھا بیان، وہ اندر چلا جاتا تھا بیان کیا. حالانکہ جیسے میں جاتا تھا نا گیٹ کھولتا تھا مجھے اور بیان شروع ہونے سے پہلے 3-4 منٹ بیٹھ بھی گیا اور پھر بیان جب شروع ہوتا تھا اندر چلا جاتا تھا. اور جیسے میں بیان ختم کر لیتا تھا تو وہ آ جاتا تھا شربت وغیرہ لے کے سب کے لیے ایک بیان نہیں بیٹھتا. تو میں نے تو مجھے کسی نے اس سے پوچھا کہ یار تمہارے جو گھر میں بیان ہوتے ہیں ہم سب دور سے بیان سننے کے جاتے ہیں، تمہارے گھر والے سب بیٹھتے ہیں تو بیان بھی سنتے ہیں اور جب بیان ختم ہو جاتا ہے تو فوراً شربت لے کے آ جاتے ہیں، بیان تو سنتے ہیں. تو ان کی والدہ کا یہ طریقہ گرمی ہے تو شیک بنا دیا، سردی ہے تو کافی بھیج دی سب کے لیے. کچھ علیل بھی رہتی ہے، اللہ وہ اس سے شفا. تو کسی اس کے دوست کو اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں بیان ہوتا ہے اور سب بیان سنتے ہو، آپ بھی سنتے ہو، جب ختم ہو جاتا ہے تو آپ آ جاتے ہیں، اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے عجیب و غریب جواب دیا جو جہالت پہ مبنی ہے اور بعد میں اس کو بتایا گیا اس سے کام نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ میں اگرچہ ابھی بے عمل ہوں، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ کیا کیا. اس نے کہا کہ بیان میں بیٹھوں گا تو بہت سی چیزیں مجھے پتہ لگ جائیں گی اور پہ عمل نہیں کروں گا تو زیادہ گناہ ملے گا. کیا ملے گا؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں سنوں ہی تاکہ مجھے گناہ نہ ملے. میں نے کہا یہ تو آپ نے غلط بات کی. قرآن شریف میں مطلب تو آتی عیسائی جاہل تھے، احکام الہی سے واقف نہیں تھے اور انہوں نے عمل نہیں کیا دین پر، پھر بھی ان کی پکڑ ہو گئی. کیوں؟ اور کو سزا دی. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کہیں گے کہ جی مجھے تو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کے احکام کا علم نہیں تھا. تو آپ یہ سب نہیں کہ شاید میں کیا ہوگا بچ جاؤں گا. دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے بھارا کر دیں کہ جی فلاں دنیا کے کام مجھے علم نہیں تھا، وہ آپ کو چھوڑ دیں. اللہ نہیں چھوڑے گا، وہ جہنم میں ڈال کرے گا. تو یہ کوئی ایشو والی بات نہیں. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے اور آپ تو اور پھنسیں گے کیونکہ گلی گلی اور علاقے علاقے میں علماء دین موجود ہیں. اب تو کوئی عذر نہیں تھا، آپ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں سب کچھ ہے. آپ چاہے آپ بیان سن سکتے ہیں، درس آپ جس صورت کا ترجمہ تشریح سننا چاہتے ہیں درس آپ موبائل پہ نکالیں، آپ کسی عالم طالب کا بیان آپ کو مل جائے گا. تو اب تو کوئی عذر ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے دین کے بارے میں نہیں پتا. اب تو جب سے موبائل آیا تو دیہات کے اندر بھی جو بالکل ایسے طبقات ہیں کہ جہاں فیسلٹیز ہیں ہی زندگی کی، اسپتال تک نہیں ہے، لیکن یہ موبائل وہاں ہے اور انٹرنیٹ ہے اور وہاں کے لوگ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے، آج سے کوئی 15 سال پہلے میں بتا رہا ہوں، بہت پرانی بات نہیں ہے. ہم سوات گئے تبلیغی جماعت کے ساتھ 20 دن میں سوات شاملہ میں. میں نے 20 دن کے اندر کسی گھر سے گانے کی آواز نہیں سنی. تو وہاں کے جو نوجوان ہوا کرتے تھے ہم رات کو گشتوں پر جاتے تھے لوگوں سے ملانے کے لیے کہ کراچی سے آئے تبلیغ کرنے. تو ایک واقعہ سنتے تھے. تو ایک دن ایک نوجوان مجھے تھا اور ایک دو لڑکے اور تھے. ہم لوگ بہت 17-18 سال کے تھے اس زمانے. ہمیں شوق ہوتا تھا گھومنے کا، پہاڑیاں اور ٹھنڈ اور دریا اور نہریں، تو ہم بہت شوق سے گھومتے تھے اور کھیلنے کے بھی شوقین تھے. تو ایک دن ہم نے وہاں سے ایک کرکٹ میچ بھی لگا لیا وہیں سوات کے اندر ایک بڑے میدان کے اندر کہ دائیں طرف پہاڑ، بیچ میں میدان اور بائیں طرف نہر چلی گئی. تو ایک دن وہاں علاقے کا ایک لڑکا تھا، وہ کسی وڈیرے پہ بیٹھا تھا. وہ مجھے اور ایک دو لڑکوں کو لے گیا تبلیغ کرنے کے لیے، اس لیے آپ کو لے کے جاتا. ہم جا رہے تھے تو راستے میں ایک گھر آیا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، کچے مکان بنے ہوئے تھے اوپر نیچے اور عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا. ایک گھر کے پاس سے گزرے تو گانے وانے چل رہے تھے اور باہر تک آوازیں آ رہی تھی. اور گانے میں کس پہ چل رہے ہوں گے؟ ٹی وی پہ چل رہے ہوں گے یا اس زمانے میں جو وہ ہوا کرتے تھے کیا کہتے تھے ٹیپ ریکارڈر، اس پہ لوگ سنا کرتے تھے، وہ چل رہے تھے. آپ یقین کر لیں وہ اتنا شرمندہ ہوا، وہ بندہ، وہ لڑکا اتنا شرمندہ ہوا. اس کو اتنی گالیاں دی. اس نے کہا کہ ہمارے پورے علاقے میں صرف یہ بھائی دی ہے کہ جس نے اپنے گھر کے اندر ٹی وی رکھا ہوا ہے
اور وہ شرمندہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کراچی سے جو مہمان آئے یہ ہمارے بارے میں اور ہمارے علاقے کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہم کیسے لوگ ہیں. تو وہ مجھے بار بار کہنے لگا کہ ہمارے پورے علاقے میں کسی گھر میں ٹی وی نہیں ہے, کوئی گانے نہیں سنتا, سب نماز پڑھتے ہیں, یہ واحد پورے علاقے میں گھر ہے کہ ٹی وی سنتا ہے. اس کے ساتھ بہت اس کو سمجھایا بھی ہے, بہت جھگڑا بھی ہوا ہے, لیکن یہ نہیں مانتا. اب بار بار وہ ہم نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا, اب بار بار وہ جسٹیفائی کرنے لگا اور بار بار سب سمجھانے لگا کہ بھائی ہمارے علاقے والے ایسے نہیں ہیں, یہ بس ایک گھر کیا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ کراچی میں تو ہر گھر سے ایسی آواز آتی ہے, کیا کراچی کے تو ہر گھر سے تقریباً ایسی آواز, تو ہمارے لیے وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی کیونکہ یہاں تو ہر گھر سے ایسی آواز آتی ہے. تو لیکن وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ میں حیران ہو گیا. تو اس سے یہ پتہ لگا کہ دیکھو موبائل کی وجہ سے اب دیہات والے بھی کیا ہو گئے کہ اس وقت وہ تو شادی ہوا کرتے تھے, اب بیچارے وہ بھی خراب ہو گئے. تو بہرحال موبائل انٹرنیٹ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اس کا اچھا استعمال بھی ہے اور برا استعمال بھی ہے. آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس سے دین کا فیض حاصل کرتے ہیں, اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں یا ناکارہ کام کرتے ہیں. تو عیسائی جب گمراہ ہوئے تو اتنے سب گمراہ ہو گئے کہ بعضوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہے, اور بعضوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے. اور یہ دونوں طرح کے لوگ یہ کفر کی باتیں کر کے کافر ہو گئے, اور قرآن نے ان کا رد کیا. یہ جو ہمارے یہاں برتھ ڈے اور کانسیپٹ ہے نا برتھ ڈے کا, وہ پتہ ہے کہاں سے ہے؟ عیسائیوں کے یہاں سے ہے, کیونکہ عیسائی 25 دسمبر کو اپنے پیغمبر کا عیسیٰ علیہ السلام کو کرسمس مناتے ہیں, اور ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے لوگوں نے بھی بار ربیع الاول کو جلسے اور جلوس نکالنا شروع کر دیا, اور لائٹیں لگانا شروع کر دی, اور چراغ لگانا شروع کر دی, اور کہا کہ ہم اپنے نبی کا میلاد منا رہے. کیا منا رہے؟ اگر نبی کا میلاد منانا اتنا بڑا عمل تھا تو آپ بتائیں کہ تو ابو بکر صدیق بھی کیوں نہیں بنا, حضرت عمر اس سے کیوں محروم ہو گئے, حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں کیوں نہیں بنایا, حضرت علی نے کیوں نہیں بنایا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ 12 ربیع الاول کو میرا میلاد بنا. اس لیے میلاد بنانا ثابت نہیں ہے. میلاد کو مانتے تو ہم سب ہیں, میلاد کی ہماری پیدائش ہے, ہم سب کا ایمان ہے, پیغمبر پیدا ہے, مبعوث ہے, اللہ کے نبی. جو نہیں مانے گا کافر ہو جائے گا. تو میلاد کو جو نہیں مانے گا وہ تو کافر ہے, کیونکہ میلاد تو پیدائش ہے. لیکن میلاد بنانا یہ ثابت نہیں ہے کہ لائٹیں جلانا, جلسے نکالنا, اور گھروں میں جھنڈے لگانا, جھنڈیاں لگانا اور کھیرے بانٹنا کہ یہ نبی کا میلاد ہے, میرے نبی کا میلاد ہے, یہ ثابت نہیں. اور جو یہ کہتے ہیں دلیل کے طور پہ کہ اپنی برتھ ڈے بھی تو بناتے ہیں اور شادی کی بات اینیورسری بھی تو بناتے ہیں, تو نبی کا بھی بنانا چاہیے. اصل بات یہ کہ ہم جو برتھ ڈے بناتے ہیں وہ بھی بنانا ثابت نہیں ہے, یعنی ہم اور وہ بھی بنانا جائز نہیں ہے. ہم خود ایک غیر ثابت کا کام کرتے ہیں اور وہی کام نبی کے لیے کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اپنی برتھ ڈے بناتے ہیں نبی کی بنائیں. اصل بات یہ ہے کہ اپنی برتھ ڈے کو جو بناتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. یہ کون سی خوشی کا دن ہے کہ آپ 30 سال کے ہو گئے, 40 سال کے, یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ آج شام کو 5 بجے آپ کو پھانسی ہے, اور آپ کہے چلو میری طرف سے گلاب جامن تقسیم کر لو, کیا یا وہ بتیاں لاؤ اور کیک لے آؤ اور لوگوں کو جمع کرو اور جلاتے ہیں, اور پھر سب کلیپنگ کریں گے, تالیاں بجائیں گے, مبارک کو بہت لوگ ملیں. تو ہر آنے والے سال میں ہم اس دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور قبر کی زندگی سے قریب ہو رہے ہیں. تو کون سی خوشی جو ہوا ہے؟ چلو علماء دین کہتے ہیں کہ چلو اتنا کر لو کہ وہ جو تاریخ ہے نا جس میں آپ سالگرہ بناتے ہیں اس میں نہ بنائیں, آگے پیچھے تو پھر تحائف دے دیں, لیکن باقاعدہ کیک کاٹنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, کیونکہ عیسائیوں کا طریقہ حدیث میں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت کرے گا, طریقہ اختیار کرے گا, وہی میں سے ہو. اس لیے کیک ویک مت کاٹا کریں, تو پھر تحائف دے دیں تو آگے پیچھے کی تاریخوں میں دے دیں, ایک اس دن نہ دیں تاکہ عیسائیوں کی مشابہت نہ ہو. تو عیسائی اس لیے گمراہ ہو گئے کہ وہ جاہل تھے, اور انہوں نے جہالت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کیے بازو نے, اور بازو نے کہا کہ یہ خدا کے بیٹے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنا مقام دیا, اور جس کو جو مقام دیا ہے اس کو آپ کو وہیں تک رکھنا, اس سے آگے بڑھنا ہے. اگر ایک آدمی کہے کہ مجھے اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت ہے, تو چلو میں خاص جو صحبت ہے وہ اپنی ماں سے کرتا ہوں, تو یہ جائز نہیں ہوگا. کیا
یہ مجوسیوں کیا ہے، مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ ایک آدمی کا ہے کہ بھائی میری بہن بہت اچھی ہے اور اس نے بڑی بڑی خدمت کی، تو چلو میں شادی اس سے کرتا ہوں۔ تو معاشرے کا ہر شخص اس پہ انگلی اٹھائے گا کہ آپ کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، تو رشتہ محرم ہے، ایسا ہی ہے۔ وہ کہیں کہ نہیں مجھے سے بڑی محبت ہے، کیا تو وہ کہیں کہ محبت اپنی جگہ ہے، لیکن شادی آپ نہیں کر سکتے کہ رشتہ محرم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کا مقام دیا، کیا دیا؟ مقام دیا، اور جو مقام دیا ہے تو اس شخص کو اس مقام پہ آپ نے رکھنا ہے، اس سے آگے بڑھانے تو جائز ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا اپنا مقام ہے، اور ہمارا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا، کہ اللہ تعالیٰ جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہو سکتا۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ جیسے نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے بعد درجہ کس کا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے برابر آپ کسی کو نہیں کر سکتے، انبیاء کو بھی نہیں کر سکتے۔ کون یہاں پہ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے درجے کے برابر آپ صحابہ کو بھی نہیں کر سکتے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے درجے کے بعد حضرات صحابہ کی کرام کا کیا ہے؟ درجہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے میری بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کا ایک مقام دیا ہے، ایک درجہ دیا ہے، تو اس کو اسی درجے میں آپ نے رکھنا ہے، درجے سے آگے نہیں بڑھنا۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پہ آمین ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آیت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات پڑھ لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو جبریل نے کہا کل آمین، حضرت آپ آمین کہیں، کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا یہ سنت طریقہ ہے اور ثابت بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اصل دعا بھی ہے، اس لیے اس کے اختتام پہ کیا کہا جائے گا؟ آمین۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ آمین بالاخفاء کہنا ہے یا بالجہر؟ بالاخفاء کہتے ہیں کہ دل میں کہنا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اس بات کے قائل ہیں کہ آمین بالاخفاء ہو، یعنی دل میں کہا جائے، یعنی اس طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دل میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام کی مشاہد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آمین بالجہر بھی کہا ہے، وہ اور ان کے شاگرد وہ اس طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، یہ بھی صحیح۔ بس حنفیہ کی رائے ہے، ہماری رائے ہے کہ افضل یہ کہ آدمی دل میں کہے، اور شوافی کہتے ہیں کہ بس اس طرح کہتے آمین، یعنی افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے۔ اور ہماری دلیل یہ کہ چونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے اور قرآن شریف میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستگی سے خفیہ طور پر، تو اس لیے خفیہ طور پہ آمین کہنا چاہیے، آمین۔ اور بخاری سے جلد اول میں امام عطا کہتے ہیں کہ دعا میں اثر اخفاء ہے، یعنی دل کے اندر آمین کو کیا کیا جائے؟ کہا جائے، اور دعا دل میں مانی جائے۔ تو ہمارے نزدیک فاتحہ کے اختتام پر مقتدی آمین دل میں کہے، اور امام شافعی کے نزدیک جہر کہے گا، اور جہر اس طرح ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو بس افضل اور غیر افضل کا اختلاف، تو اس طرح کوئی چیز نہیں۔ لیکن ایک نیا آمین آج کل آ رہا ہے جو کسی بھی امام کے نزدیک نہیں ہے، اور اس کا نام ہے آمین بالفساد۔ وہ آمین اس لیے تاکہ لوگوں کو لڑایا جائے اور جھگڑ دیا جائے اور ایک دوسرے لڑائی جھگڑ دیا، وہ آمین اس طرح ہے، وہ ہمارے لوگوں نے نیا نکالا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ٹھیک ہے، آمین، اور پوری مسجد میں ایسے دو آدمی ہوتے ہیں، ایک دائیں
ہوتے ہیں تاکہ کور دے دیں. ایک دائیں طرف سے چیختا ہے آمین اور ایک بائیں طرف سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسجد میں آمین ہے کس نے لکھا ہوتا ہے. اور جو لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حرم شریف کے اندر آمین کتنی اونچی آواز آتی ہے وہ لوگ آمین کو جان کے غلط بات ہے. حرم شریف میں میں نے کئی نمازیں ادا کی ہر سال میرے جانا ہوتا ہے الحمدللہ. حرم شریف کے اندر اگر 10 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور مطلب دعوین کے اختتام پر 100 آدمی آمین کہتے ہیں تو آپ بتائیں یعنی زور سے کہتے ہیں یعنی زور سے بلاتے ہیں اپنی زبان سے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 100 آدمیوں کی آواز آئے گی یا ان کی آواز آئے گی جو دل میں آمین کہتے ہیں کس کی آئے گی؟ 100 آدمیوں کی آئے گی. جب سب خاموش ہوں گے اور ایک آدمی بولے گا تو اسی کی آواز آئے گی. جیسے میں بول رہا ہوں تو میری آواز آ رہی ہے آپ کی تو نہیں آ رہی. تو حرم شریف کے اندر ایک وقت پہ 10 لاکھ آدمی نماز پڑھتے تقریباً 10 لاکھ میں سے اگر 100 آدمی آمین بجان کرتے ہیں یعنی اس طرح کہتے ہیں آمین تو ظاہر سی بات ہے کیا آئے گی. اور جو نہیں کہہ رہے دل میں کہہ رہے ہوتی تو نہیں آئے گی تو کوئی دلیل نہیں. دوسرا حرم شریف میں جو آمین ہوتا ہے وہ شفافے والا ہوتا ہے نابینا والا آمین اور اس کی گنجائش ہے وہ بنا نہیں ہے. لیکن وہاں کوئی اس طرح آمین نہیں کہتا اس طرح آپ کو کہتے. ہاں آپ کئی کوئی بندے اگر وہاں آئے ہوئے ہیں تو وہ تو پھر مسجد حرام میں اس طرح کہتے ہیں اور مسجد نبوی میں بھی اس طرح کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تو بڑے بڑے اسپیکر لگے ہیں جگہ جگہ. وہ ہلکا سا نہیں کہیں گے نا آمین تو پورا گونجتا ہے آواز آتی ہے. وہ بھی اتنا گونجتا نہیں ہے اسی طرح آواز آتی ہے آمین اس طرح آواز آتی ہے. تو یہ جو آمین کو کہتے ہیں آمین یہ صحیح ہے. لیکن جو آمین آپ کہتے ہیں آمین یہ غلط ہے. یہ آمین کچھ فساد ہے اور لوگوں کو رہوانے کو. تو بس سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تشریح مکمل ہوئی. اب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ دوبارہ بیان کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم سے باقی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سے باقی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم آپ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستہ سے گمراہ ہوئے. سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو بقرہ. تو چونکہ سورت کے اندر اللہ نے ایک گائے کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور پھر گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت اس کے جسم پہ لگایا گیا تو قاتل زندہ ہوا مقتول زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ وہ یہ فلاں شخص نے قتل کیا. وہ واقعہ جب آئے گا تو بنی اسرائیل انشاءاللہ تو اس مناسبت سے سورہ بقرہ کا نام بقرہ ہے. باقی سورہ بقرہ کی فضائل تو بہت زیادہ ہے اور اس کی فضائل یہ بھی ہے کہ جنات اور شیاطین کو بھگانے سورہ بقرہ ایک سیر ہے. جس گھر کے اندر جنات ہوا تو سورہ بقرہ چلائی جائے تو جنات بھاگ جاتے ہیں. اور اہم ترین کاموں کے لیے اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے اور اس کا ختم کیا جائے اور دعائیں کرنی جائے تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے بہت میں نہیں. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے. 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے. سورہ بقرہ میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں. اور اصلاً سورہ بقرہ ہم نے فاتحہ میں کہا تھا غیر المغضوب علیہم تو مغضوب کی تفسیر سورہ بقرہ واقع ہو گیا. لیکن مغضوب سے مراد یہودی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کی جو برائیاں تھیں گستاخیاں تھیں قواعد ہیں ان کو کھول کھول کر بیان فرمایا اور رد کیا. تو مغضوب کی جو تفسیر ہے وہ سورہ بقرہ ہے اور ضالین کی تفسیر سورہ آل عمران ہے کیونکہ ضالین سے مراد عیسائی ہے نصارہ ہے اور ان کے اندر جو برائیاں تھیں نہیں کرو ان کے اندر جو برائیاں تھیں اور قواعد ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر سورہ آل عمران میں دیا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مغضوب کی تفسیر سورہ بقرہ ہے اور ضالین کی تفسیر سورہ آل عمران ہے.
سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر متقی لوگوں کی صفات کا ذکر کیا اور صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہ متقی لوگ کہ جن کے اندر یہ صفات ہے، یہ ہدایت پہ اپنے رب کی طرف سے یہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد کفار کا ذکر کیا اور پھر منافقین کا، اور پھر سورہ بقرہ میں یہود کو کھول کر ان کے قبائل اور برائیوں بیان کی۔ مثلا یہودیوں میں ایک بیماری تھی کہ یہ منافقت سے کام کرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے جاتے تھے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو تمہاری طرح مسلمان ہیں، جب اپنے یہودیوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یار ہم تو کافر ہیں، کیا ہم کافر ہیں۔ تو قرآن نے اس کو اس کا ذکر کیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اسی طرح یہود کفار کے اندر کفار نے ایک اعتراض کیا اور قرآن نے اس کو جواب دیا۔ بقرہ میں کفار کا اعتراض یہ تھا کہ ہم قرآن شریف کو اس لیے نہیں مانتے، یہ اس میں بہت معمولی چیزیں جیسے بکری اور مچھر کا ذکر ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس پہ بکری اور مچھر کا ذکر نہ ہوتا، معمولی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں کہ وہ بیان کرے کوئی مثال کسی مچھر کی یا اس سے بھی کمتر ہونے میں کسی چیز کی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے فرمائے، وہ خدا ہے، وہ اس قرآن میں اعلیٰ چیزوں کا ذکر کرے، معمولی چیزوں کا ذکر کرے، وہ خدا ہے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ یہود کے جو علماء تھے ان کی ایک بری عادت تھی، وہ یہ کہ دوسروں کو سمجھاتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو کہ اچھے کام کرو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسی طرح یہود کے علماء کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے کہ توریت کے احکام چھپاتے تھے اور عوام کی خواہشات کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جیسے آج کل بعض مولوی ایسے ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار لبرل زمانہ ہے اور لوگ بہت زیادہ آؤٹ ہو گئے ہیں، اب کسی طرح گاڑی چلانی ہے کیا، تو وہ اپنے فتوے کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کرتے ہیں اور دین کے اندر گنجائشیں نکالتے رہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دین ختم جب ہوتا ہے جب آپ اس میں گنجائشیں کیا کریں گے؟ نکالتے رہیں۔ دین تو وہی ہے 1400 سال پر ہے، قیامت تک وہی ہے۔ اب لوگوں کی مرضی کے مطابق تھوڑی ہو تو وہ کہیں گے جی ہم دین پہ چل سکتے ہیں، تو دین کے مطابق ہے، آپ کو چلنا نہیں کر سکتے تو پھر تیار ہو اللہ کے عذاب سے سہنے کے لیے۔ تو یہود کے علماء یہ کام کرتے تھے کہ عوام کی مرضی کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے اور اس فتوے پر ان سے پیسے لیتے تھے اور ہدیے لیتے تھے اور نذرانے، اور توریت کے جو اصل احکام ہوتے تھے وہ چھپا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور یہود کے اندر ایک بیماری یہ بھی تھی اور اہل کتاب میں کہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تمہیں جو دین ملا ہے وہ ہم سے اچھا نہیں ہے، یہ تمہاری بدقسمتی ہے کیا کہ جو تمہیں دین ملا ہے وہ اچھا نہیں اور ہمارا دین تم سے اچھا ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اگر تمہارا دین ہم سے اچھا ہوتا، مسلمانوں سے کہا کہ اگر تمہارا دین ہم سے اچھا ہوتا تو ہم اسلام لے آتے، اور ہم اسلام اس لیے لاتے کہ تمہارا دین ہمارے دین کے سامنے نعوذ باللہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ اور مشرکین، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پہ کوئی خیر نازل ہو اور مسلمانوں کو نعمت اور کوئی بھلائی اللہ کی طرف سے ہو۔ یہودیوں کے اندر ایک بری عادت اور تھی کہ بعض یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہہ کے پکارتے تھے، نعوذ باللہ اس کا معنی وہ لیتے تھے کہ ہمارا چروایا۔
چرواہے کہتے بکری چرانے والے. تو اور اللہ تعالیٰ اور مذاق اڑاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ رواینا مت کرو، کیونکہ یہودی اس کا کیا کریں غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اگرچہ مسلمان رواینا کا عربی بھی مانا کرتے تھے کہ حضرت آپ ہماری رعایت فرمائیں، لیکن چونکہ یہودی اس کا عبرانی زبان میں غلط معنی لے لیتے ہیں ہمارے چرواہے کے معنی میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رائنا مت کہو. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہا کرو. وقولوا انظرنا، پیغمبر کو خطاب کرو انظرنا سے، کیونکہ اس میں کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ جو یہ غلط معنی لے سکے. بعض دفعہ لفظ ایک ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. اسی طرح یہود میں یہ بھی عادت تھی کہ جیسے کوئی حکم اسلام کا آیا ابتدا میں اور بعد میں منسوخ اور دوسرا حکم آ گیا تو اعتراضات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بغیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تم کون ہے وہ بولنے والے؟ ہمارا قرآن ہماری مرضی، ہم جو آیتیں بھیجیں جو منسوخ کرے نیا کام ہے، تم کون ہے وہ؟ تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور چیز پہ قادر ہے. تو اس طرح سورہ بقرہ میں اوائل میں یہود کا زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آگے چل کے سورۃ البقرہ کے اندر اسلامی سیاست کا ذکر ہے. سیاست کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنا. سیاست کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں پہ نافذ کرنا. اور حدیث میں کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ ان پہ سیاست کرتے تھے. تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. انبیاء تو اسلامی احکام اور اسلامی سزائیں بیان ہیں سورہ بقرہ میں. اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر اس مجاہد کا ذکر کیا کہ جس کو میدان جہاد میں جا کے لڑتا ہے اس کے اندر 10 صفات کا ہونا ضروری ہے. اور وہ 10 صفات میں سے 5 صفات کا تعلق اعتقاد سے، عقیدے سے، کیونکہ عقیدہ صحیح ہوگا تو جہاد بھی قبول ہے، عمل بھی. عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں، جہاد بھی قبول نہیں ہوگا. تو 10 صفات اس مجاہد فی سبیل اللہ کی بیان ہے، جن میں سے 5 کا تعلق اعتقاد سے اور عقیدے سے اور 5 صفات کا تعلق عمل سے. اور اس کے بعد تفصیلی طور پہ جہاد کا ذکر کیا کتب علیکم القتال سے. اور سورہ بقرہ کے اندر حج کا ذکر کیا، حج کے احکام بیان کیے، عمرے کے احکام بیان کیے. آگے چل کے نکاح کا ذکر کیا، یعنی معاملات، یعنی وہ معاملات جو زندگی میں معاشرت اور معاملات ہمیں پیش آتے ہیں کہ لوگ شادی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد کے معاملات بھی. تو نکاح کا ذکر کیا، کس سے نکاح ہو سکتے ہیں، کس سے نہیں ہو سکتے. پھر کبھی کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو طلاق کے مسائل بیان کیے. اور اس کے بعد عدت کا بیان کیا، کیونکہ عدت گزارنے بھی خواتین پہ فرض ہے. پھر خواتین کی عدت کے اعتبار سے کئی قسمیں، کوئی حاملہ ہے، کسی کو حالت حمل میں طلاق ہوئی، کسی کو بغیر حمل کے طلاق ہوئی، کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کا شوہر مر گیا، اس کی عدت وفات ہے 4 مہینے 10 دن، اس سب کو بیان ہے. اس کے بعد حضرت طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، وہ واقعہ سنایا دوسرے پارے کے اخیر میں سورہ بقرہ. اور پھر تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہوا وہ پورا واقعہ سورہ بقرہ میں سنایا. اس کے بعد عزیر علیہ السلام کو جو 100 سال سنایا اور ان کے ساتھ دراز گوش، جس کو گدا کہا جاتا ہے، دراز گوش بھی تھا اور کھانے پینے کا سامان تھا، وہ پورا واقعہ بیان کیا. آگے چل کے انفاق فی سبیل اللہ پہ تفصیلی تقریر ہوئی اور لوگوں کو ابھارا کہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی دین پہ خرچ کرو، اپنا مال اللہ کے راستے میں دین کے کاموں میں خرچ کرو اور لوگوں کی مدد کرو، دین پہ خرچ کرو، کیونکہ اس سے دین اور اسلام اور علماء اور دین والے کیا ہوگے، مضبوط ہو جائیں گے. اور اس پہ بہت تفصیل سے تقریر کی اور یہ بتا دیا کہ حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام قبول نہیں، اس پہ کوئی سوال نہیں. اور خرچ کرنے کی شرائط ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، دکھلاوا نہیں ہے، دکھلاوا کیا تو ثواب نہیں ہے. خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا ہے، جس پہ آپ نے مدد کی، جس پہ خرچ کی تو اس کا احسان نہیں جتلانا ہے، ورنہ ثواب کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا. خرچ کرنے کے بعد جس پہ خرچ کیا اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کو ستانا نہیں ہے، ورنہ جو آپ نے اس کو صدقہ خیرات کیا، خرچ کیا تو ثواب کیا ہو جائے گا، آپ کا ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد آگے چل کے سود کا رکھتے ہیں اور سود کے خلاف تقریر کی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سودی رقم سے مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، سودی رقم سے کوئی ویلفیئر کی ادارہ یتیموں کا فلک کا بنائے. تو بتا دیا کہ سود کے مال سے اور حرام مال سے نہ کوئی صدقہ قبول
نہ کوئی مسجد بن سکتی ہے، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی ویلفیئر ادارہ، یتیم الکفالہ، سود ناپاک پلید پیشاب اور پخانے کی طرح، اور سود کا تفصیل رد کیا۔ جب ہم اس آیت پہ پہنچیں گے تو ہم اسلامی بینکنگ پہ بھی تفصیلی دلائل کے ساتھ یہاں کلام کریں گے اور وہ انشاءاللہ سننے کی تکمیل ہوگی۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں آخر میں جا کر یہ بیان ہوا کہ اگر دو آدمی آپس میں قرضہ لیتے ہیں، ایک قرضہ دیتا ہے اور ایک لیتا ہے، تو بہتر ہے اور مستحب ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے کہ جی فلاں شخص نے قرضہ دیا، اتنا دیا، فلاں تاریخ کو دیا، اور فلاں تاریخ قرضہ واپس کر جائے۔ اس لیے کہ اگر لکھا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ دینے والا کہے کہ میں تو زیادہ پیسے دیے تھے، اور لینے والا کہے کہ مجھے تو آپ نے کم دیے تھے یا دیا ہی تھا، تو بعد میں کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، نہیں جمع ہوگا۔ تو چونکہ سورۃ البقرہ کا موضوع دعوت اللہ یعنی توحید ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو اب جب سورۃ بقرہ ختم ہو رہی ہے اور اس کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، تو واپس سورۃ بقرہ کا جو مضمون تھا دعوت اللہ توحید، مضمون اس کی طرف کیا ہوا؟ لوٹ گیا، اور فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو چیزیں آسمانوں میں اور جو چیزیں کیا فرمایا، اور جو چیزیں زمینوں میں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو سورہ بقرہ کے آخر میں دوبارہ توحید کو اس لیے بیان کیا کیونکہ سورہ بقرہ کا موضوع دعوت اللہ توحید ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے جو 286 ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے، اس میں آگے چل کے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا سے، وہ جو مشہور دعا ہے وہ اس دوسرے بقرہ میں ذکر فرمائی اور بڑی جامع دعا ہے اور وہ مانگنی چاہیے۔ اور آخر میں کہا کہ خدا ہماری مدد فرمائے منصورنا القوم الکافرین، کافر لوگوں کے مقابلے میں، کیونکہ جب آپ کی مدد ہوگی تو کافر مغلوب ہوں گے اور مسلمان اور اسلام غالب ہوں گے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا ایک خلاصہ بیان کر دیا مختصر، اور اس کا ایک نچوڑ بیان کر دیا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا ہے۔ کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو سورہ بقرہ کا باقاعدہ ترجمہ شروع ہوگا اور تشریح اور اس پہ کلام ہوگا کل صبح انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نے سورہ فاتحہ کی ترجمہ تشریح مکمل کر لی الحمدللہ، جو بعض کلام کا سورہ بقرہ کے فضائل پہ کلام ہوا۔ پھر سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں ہے؟ کیونکہ بقرہ کے معنی گائے ہیں، اور چونکہ سورت میں گائے والا واقعہ سنا ہے اس مناسبت سے بقرہ رکھا، کیونکہ بنی اسرائیل کا قتل ہوا تھا۔ اور اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کا ایک مختصر سا جو ہے خلاصہ پیش کیا۔ اب اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہم صبح سویرے 8:30 بجے، کل 8:30 بجے شروع کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کل سے درس طویل ہوگا انشاءاللہ، کل سے درس تھوڑی دیر تک ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تشریح اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کیا کریں گے؟ شروع کر دیں گے انشاءاللہ، بس کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل وسلم علی النبی وبارک وسلم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور جو کچھ رکاوٹ آئی ہے اللہ دور فرمائے، کل سے پابندی سے غائب ہو، اور یہ آج بھی آئے ہے وقت پہ تاکہ لوگ دیکھ لیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ تفسیر کا درد جاری ساری ہے آپ کے وقت پر تکمیل نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں سب کو صحت سے ہمارے سے فرق مرض کو لے کر جزائے خیر دے کے ان کے ذریعے پورے عالم میں کی بات چاہیے کہ تعالیٰ کو وجہ سے آپ دنیا اپنے تمام دن چل رہے ہیں دنیا والوں کو خوشی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔